لاہور کے قذافی اسٹیڈیم کا شور، ایک ناقابل فراموش فتح اور ایک ایسی سیریز جو تاریخ میں درج ہو گئی۔ پاکستان نے دوسرے ٹی20 میں آسٹریلیا کو صرف ہرایا نہیں بلکہ 90 رنز کے بھاری مارجن سے کچل کر رکھ دیا ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک جیت نہیں تھی، یہ ایک بیان تھا، ایک ایسا بیان جو بلے، گیند اور کپتانی تینوں زبانوں میں دیا گیا۔ پاکستان اس میچ میں آسٹریلیا کو بتایا کہ اپنی سرزمین پر وہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور یہ محض ایک اچھی کارکردگی نہیں تھی، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جسے کمال مہارت سے عملی جامہ پہنایا گیا۔ صحیح کہا۔ اور آج ہم اسی منصوبے کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم بات کریں گے کپتان سلمان علی آغا کی اس اننگز کی جسے صرف دھواں دار کہنا شاید ناانصافی ہوگی۔ وہ ایک ماسٹر کلاس تھی۔ بالکل۔ اور پھر ہم اس اسپن کے جال کی بات کریں گے جس نے آسٹریلوی بیٹنگ لائن اپ کو بے بس کر دیا۔ اور اس سب کے دوران ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 2018 کے بعد آسٹریلیا کے خلاف پہلی ٹی20 سیریز جیت کے اصل معنی کیا ہیں۔ کیا یہ صرف ایک سیریز کی جیت ہے یا ٹی20 ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کے لیے ایک نئے دور کا آغاز؟ اہم سوالات بھی چھپے ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ تو چلے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے کپتان نے یہ کہانی لکھنی شروع کی۔ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ۔ لاہور میں رات کے وقت آس پڑنے کے امکان کے باوجود یہ ایک بڑا جوا نہیں تھا؟ بہت باجور ہوا تھا۔ دیکھیں، عام طور پر قذافی اسٹیڈیم میں ٹیمیں ہدف کا تعاقب کرنا پسند کرتی ہیں۔ جی۔ لیکن سلمان آغا نے روایت کے برعکس فیصلہ کیا۔ شاید وہ اپنی بیٹنگ پر بھروسہ کر رہے تھے یا پھر انہیں پچ کے مزاج کا اندازہ تھا کہ بعد میں یہ اسپنرز کے لیے مزید سازگار ہو جائے گی۔ وجہ جو بھی ہو، یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے شروع میں ہی آسٹریلیا کو نفسیاتی طور پر پیچھے دھکیل دیا۔ بالکل، کہ پاکستان دفاع کرنے سے ڈر نہیں رہا۔ اور پھر جب صاحبزادہ فرحان جلد آؤٹ ہو گئے تو ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید یہ جوا مہنگا پڑے گا۔ ہاں، ایک لمحے کو تو لگا تھا۔ لیکن کپتان نے خود آ کر ذمہ داری سنبھالی۔ اور کیا خوب ذمہ داری سنبھالی۔ سلمان علی آغا کی 40 گیندوں پر 76 رنز کی اننگز وہ اس میچ کا ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ صحیح۔ یہ صرف رنز نہیں تھے، یہ وہ انداز تھا جس سے انہوں نے بیٹنگ کی۔ انہوں نے آسٹریلیائی بولنگ اٹیک پر ایسا حملہ کیا کہ وہ سنبھل ہی نہیں سکے۔ خاص طور پر سائیو ایوب کے ساتھ ان کی شراکت نے۔ ہاں، وہ 50 رنز کی شراکت۔ اس نے نہ صرف ٹیم کو ابتدائی جھٹکے سے نکالا بلکہ ایک ایسے سکور کی بنیاد رکھی جس تک پہنچنا آسٹریلیا کے لیے ناممکن ہو گیا۔ اور یہ ان کے ٹی20 کیریئر کا سب سے بڑا سکور تھا، ہے نا؟ جی، اور وہ بھی کپتانی کی ذمہ داری کے ساتھ آیا، جو اسے اور بھی خاص بناتا ہے۔ سلمان کے جانے کے بعد بھی رن ریٹ نیچے نہیں آیا، جس کا سہرا عثمان خان کو جاتا ہے۔ جی، انہوں نے آتے ہی جارحانہ انداز اپنایا، 36 گیندوں پر 53 رنز۔ بالکل ایسا لگا جیسے وہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت آئے تھے کہ کسی بھی صورت میں دباؤ کم نہیں ہونے دینا۔ جی۔ عثمان خان کی اننگز نے اس بات کو یقینی بنایا کہ جو مومنٹم سلمان آغا نے بنایا تھا وہ درمیانی اوورز میں ضائع نہ ہو۔ ٹی20 کرکٹ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑی شراکت کے بعد رن ریٹ گر جاتا ہے، لیکن عثمان اور پھر آخر میں شاداب خان نے جس طرح بیٹنگ کی، وہ شراکت بہت اہم تھی۔ بہت اہم۔ وہ 63 رنز کی شراکت نے پاکستان کو 180 کے بجائے 198 تک پہنچا دیا۔ اور وہی 15 سے 20 اضافی رنز آخر میں فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ بالکل۔ اور نتیجہ تھا 198 رنز، جو آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کا اب تک کا سب سے بڑا ٹی20 ٹوٹل ہے۔ یہ صرف ایک اعداد و شمار نہیں ہے، یہ اس غلبے کی کہانی بیان کرتا ہے جو پاکستان نے بیٹنگ میں دکھایا۔ لیکن اس پوری شاندار کہانی میں ایک باب ایسا ہے جو تھوڑی تشویش پیدا کرتا ہے، اور وہ ہے بابر اعظم۔ اور یہ ایک بہت بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بابر اعظم، جو دنیا کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں، مڈل آرڈر میں آ کر صرف 2 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اور یہ صرف اس میچ کی بات نہیں ہے۔ نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس نئے کردار میں خود کو ڈھال نہیں پا رہے۔ بطور اوپنر وہ اننگز کو بناتے تھے۔ بالکل، لیکن نمبر 4 پر آ کر انہیں فوراً ہی تیز کھیلنا پڑتا ہے، جو شاید ان کے فٹلی کھیل سے مطابقت نہیں رکھتا۔ تو کیا یہ ٹیم مینجمنٹ کے لیے سوچنے کا مقام ہے؟ ایک طرف آپ میچ جیت رہے ہیں لیکن آپ کا سب سے بڑا اثاثہ رنز نہیں بنا رہا۔ دیکھیں، میرے خیال میں اس جیت نے اس کمزوری پر پردہ نہیں ڈالا بلکہ اسے مزید نمایاں کر دیا ہے۔ اچھا۔ جب ٹاپ آرڈر اتنا اچھا کھیل رہا ہو تو آپ شاید یہ برداشت کر لیں،
لیکن ورلڈ کپ جیسے بڑے ٹورنامنٹ میں آپ یہ رسک نہیں لے سکتے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ٹیم مینجمنٹ بابر کو واپس اوپننگ پر لانے کا سوچے گی یا انہیں اسی پوزیشن پر مزید مواقع دے گی تاکہ وہ اپنا اعتماد بحال کر سکیں؟ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے کیونکہ اس سے پوری بیٹنگ لائن اپ کو دوبارہ ترتیب دینا پڑے گا۔ بالکل۔ ویسے آسٹریلوی بولنگ کی بات کریں تو ایڈم زمپا کے علاوہ کوئی بھی متاثر نہ کر سکا۔ زمپا نے اپنے تجربے کا استعمال کیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دوسری طرف سے کوئی دباؤ ہی نہیں تھا۔ شان ایبٹ، زیویئر بیٹلٹ سب مہنگے ثابت ہوئے۔ بہت زیادہ۔ ایسا لگا کہ ان کے پاس پاکستانی بلے بازوں، خاص طور پر سلمان آغا کے حملے کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ وہ لائن اور لینتھ ہی بھول گئے تھے۔ تو پاکستان نے بورڈ پر 198 رنز لگا دیے، جو ایک بہت بڑا سکور ہے۔ لیکن سچ پوچھیں تو اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہوئی۔ ہاں بالکل۔ آسٹریلیا جیسی بیٹنگ لائن اپ کے سامنے اس اسکور کو بچانا بھی ایک پہاڑ جیسا کام تھا۔ اور پاکستان نے اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کسی نے بھی نہیں۔ ٹی20 کرکٹ میں نئی گیند کے ساتھ دونوں طرف سے سپنر سے اٹیک کروانا، یہ ایک انتہائی غیر روایتی اور دلیرانہ قدم ہے۔ سلمان آغا نے سائم ایوب اور ابرار احمد کو گیند تھما کر ایک بہت بڑا جوا کھیلا۔ بہت بڑا۔ اگر آسٹریلوی اوپنرز ان پر حاوی ہو جاتے تو پاور پلے میں ہی میچ پاکستان کے ہاتھ سے نکل سکتا تھا۔ لیکن یہ جوا ایک ماسٹر سٹروک ثابت ہوا۔ بالکل۔ آتے ہی ابرار نے آسٹریلیائی کپتان مچل مارش کو چلتا کیا۔ مارش جو پہلے میچ میں نہیں کھیلے تھے، ان کی واپسی سے آسٹریلیا کو بہت امیدیں تھیں۔ اور ابرار کی ایک خوبصورت گیند نے ان تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اور اس ایک وکٹ کے نفسیاتی اثر دیکھیں۔ ہاں، اس نے پوری آسٹریلیائی ٹیم پر ایسا دباؤ ڈالا جس سے وہ آخر تک نہیں نکل سکے۔ کپتان کے جلد آؤٹ ہونے سے باقی بلے بازوں میں افراتفری پھیل گئی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ اس اسپن کے جال سے کیسے نکلنا ہے۔ ٹریوس ہیڈ، جوش انگلس، میٹ رینشا، کوپر کانویلی سب نے آتے ہی بڑے شاٹس کھیلنے کی کوشش کی اور اپنی وکٹیں گنواتے چلے گئے۔ پاور پلے کے اختتام پر آسٹریلیا کا سکور 48-3 تھا۔ اور میچ تقریباً ان کی پہنچ سے باہر ہو چکا تھا۔ لیکن یہاں سب سے حیران کن اور تاریخی بات یہ ہے کہ آسٹریلیا کی تمام 10 وکٹیں پاکستانی سپنرز کے حصے میں آئیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا پچ اتنی زیادہ ٹرن ہو رہی تھی یا آسٹریلی بلے بازوں نے ہمت ہار دی تھی؟ میرے خیال میں یہ دونوں چیزوں کا مرکب تھا۔ پچ میں مدد ضرور تھی، لیکن اس سے زیادہ کمال پاکستانی سپنرز کی منصوبہ بندی کا تھا۔ اچھا؟ انہوں نے صرف گیند کو ٹرن نہیں کیا، بلکہ رفتار میں تبدیلی، فلائٹ اور درست لائن و لینتھ سے بلے بازوں کو غلطیاں کرنے پر مجبور کیا۔ ابرار احمد نے 14 رنز دے کر 3 وکٹیں لیں۔ اور شاداب خان نے تو کمال ہی کر دیا، 26 رنز دے کر 3 وکٹیں، اور وہ ہٹ ٹرک پر بھی تھے۔ ہاں، وہ لمحہ تو غضب کا تھا۔ جب انہوں نے لگاتار 2 گیندوں پر زیویئر باٹلٹ اور شان ایبٹ کو آؤٹ کیا، اس وقت میچ مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا۔ اس پوری تباہی کے منظر نامے میں صرف کیمرون گرین نے کچھ مزاحمت دکھائی، 20 گیندوں پر 35 رنز۔ انہوں نے کوشش اچھی کی، لیکن وہ اکیلے تھے۔ دوسری طرف سے کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اور شاداب کا شو نہیں تھا، یہ ایک اسپن کوئنٹیٹ یعنی 5 اسپنرز کی اجتماعی کارکردگی تھی۔ صحیح کہا۔ سائم ایوب، محمد نواز اور عثمان طارق سب نے اپنا کردار ادا کیا۔ سب نے وکٹیں حاصل کی۔ یہ ایک مکمل ٹیم ایفرٹ تھا۔ تو اس تاریخی فتح کا بڑا مطلب کیا نکلتا ہے؟ پاکستان نے سیریز میں 2-0 کی ناقابل شکست برتری حاصل کر لی ہے۔ یہ 2018 کے بعد آسٹریلیا کے خلاف پہلی T20 سیریز جیت ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، 2018 کی ٹیم اور آج کی ٹیم میں بڑا فرق قیادت اور سوچ کا ہے۔ اس وقت سرفراز احمد کپتان تھے اور ٹیم کا انداز مختلف تھا۔ آج سلمان آغا کی قیادت میں ٹیم زیادہ جارحانہ اور بے خوف نظر آ رہی ہے۔ رنز کے اعتبار سے بھی یہ آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کی سب سے بڑی فتح ہے نا؟ جی، جس نے ابو دھابی میں 66 رنز کی جیت کا ریکارڈ توڑا۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی جیت نہیں ہے۔ میچ کے بعد آسٹریلوی کپتان مچل مارش نے بھی کھلے دل سے شکست تسلیم کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیم نے انہیں ہر شعبے میں آؤٹ کلاس کیا، جبکہ سلمان آغا نے اسے پرفیکٹ گیم قرار دیا اور خاص طور پر لاہور کے شائقین کا شکریہ ادا کیا۔ اور یہی اعتماد ہے جو ٹیم کو ورلڈ کپ سے پہلے چاہیے۔ بالکل، جب آپ دنیا کی ٹاپ ٹیموں میں سے ایک کو اس طرح شکست دیتے ہیں تو ڈریسنگ روم کا ماحول بدل جاتا ہے۔ اب آخری میچ میں پاکستان کلین سویپ کے ارادے سے اترے گا۔
جو ایک اور نفسیاتی برتری ہوگی۔ لیکن اصل سوال وہی ہے جو آپ نے پوچھا۔ کہ کیا یہ اسپن ٹو ون فارمولا ویسٹ انڈیز اور امریکہ کی پچوں پہ بھی کام کرے گا؟ ہاں، کیونکہ وہاں حالات بالکل مختلف ہوں گے۔ وہاں شاید آپ کو 5 اسپنرز کھلانے کا موقع نہ ملے۔ تو کیا یہ جیت ٹیم کو ایک غلط راستے پر تو نہیں ڈال دے گی کہ وہ اپنے اسپنر ٹیک پر ضرورت سے زیادہ انحصار کرنے لگیں؟ یہ ایک حقیقی خطرہ ہے۔ ٹیم مینجمنٹ کو اس جیت سے خوش ضرور ہونا چاہیے، لیکن انہیں حقیقت پسندی سے کام لینا ہوگا۔ انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ حکمت عملی مخصوص حالات میں کامیاب ہوئی ہے، ورلڈ کپ کے لیے انہیں ایک زیادہ متوازن پلان کی ضرورت ہوگی۔ جس میں تیز گیند بازوں کا کردار بھی اتنا ہی اہم ہو۔ اس جیت کو اعتماد کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ ایک مستقل حکمت عملی کے طور پر۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایک شاندار، تاریخی اور یادگار جیت تھی۔ اس نے پاکستان کو سیریز تو جتوا دی، لیکن ورلڈ کپ کی تیاری کے حوالے سے کچھ نئے سوالات بھی کھڑے کر دیے ہیں۔ بالکل، اور شاید سب سے بڑا سوال جو اس جیت کے پیچھے چھپ گیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک شاندار ٹیم کارکردگی نے کیا ٹیم کی انفرادی کمزوریوں، خاص طور پر بابر اعظم کی فارم کو نظر انداز کرنے کا جواز فراہم کر دیا ہے؟ اچھا نقطہ ہے۔ آج کی گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک خیال ذہن میں آتا ہے۔ ہم نے پاکستان کی دلیرانہ حکمت عملی کی بہت تعریف کی، لیکن کیا ہمیں آسٹریلیا کی مایوس کن کارکردگی پر کی بات نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ کیا یہ میچ پاکستان نے اتنا اچھا جیتا یا آسٹریلیا نے اتنا برا ہارا؟ شاید سچائی ان دونوں کے درمیان کہیں ہے۔ اور ورلڈ کپ سے پہلے یہ سوال صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ آسٹریلیا کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے۔